آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، مروت کے ساتھ رہیں۔ رہ گئی رسم عزا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ سب بن گئے ہم، فرقے کے اندر بڑھ چکے ہیں، فرقہ پرستی آ گئی، فرقہ بندی کی ہوا تیرے گلستان میں چلی۔ یہ وہ نادا ہے جسے باد صبا کہتے ہیں، لاکھ اقوام کو دنیا میں اجاڑا اس نے، یہ تعصب کو مگر گھر کا دیا کہتے ہیں، نفرت کو۔ عشق رسول کی علامت ہے کسی سے بات نہیں کرنا، عشق رسول کی علامت ہے کسی کو جہنمی کافر کہنا، عشق رسول کی علامت ہے کسی کے سلام نہیں کرنا۔ جو نبی یہ کہہ رہا ہے السلام قبل الکلام، کہ کلام بات چیت کرنے کے پہلے اے میرے امتیوں تم آپس میں سلام کرو۔ اس نبی کے امتی جو ہے سلام نہیں کرنا اس کو، وہ گستاخ رسول ہے، وہ عاشق رسول۔ کیا سلام نہیں کرنے سے ہم عشق رسول میں کامل ہو جائیں گے؟ کامل ہو جائیں گے؟ یہ منہ لے کے جائیں گے ہمارے رسول کے پاس، ہاں ہاں ہم نے اتنی نفرت پھیلا کے آئے یا رسول اللہ تیرے عشق میں اب جنت کا فیصلہ کر دیتے، یہ فیصلہ کر دیتے یا رسول اللہ ہمارے نبی کی تو یہ سیرت ہے، یہ سیرت ہے کہ ہمارے نبی نے جانوروں کے ساتھ محبت کی ہے۔ اللہ کے نبی ایک سفر میں جا رہے ہیں، ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی کے پاس رک گیا، کچھ بات چیت اللہ کے نبی سے کی اور اللہ کے نبی نے کہا اس کے مالک کو بلاؤ جلدی سے۔ وہ مالک آیا، کہنے لگا تو ظالم ہے، اونٹ کے اوپر ظلم کرتا ہے، تیرا اونٹ مجھ سے کہتا ہے کہ یا نبی اللہ میرا مالک مجھے کم کھلاتا ہے، بہت کام لیتا ہے۔ قربان جاؤ اس نبی پر، وہ جانوروں کی حفاظت کرنے کا حکم دے رہا ہے، تم اس کی محبت میں آپس میں انسانوں سے لڑ رہے ہو۔ قربان جاؤ اس نبی پر جو کہہ رہا ہے اے ظالم اس کو پیٹ بھر کر کھلا اور اس کے اوپر کم بوجھ ڈال، یہ کمزور ہو گیا ہے۔ کیا شان ہے ہمارے نبی کی جو جانوروں پر رحم کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تم عشق رسول کے اندر انسانوں کے ہی دشمن بن بیٹھے، انسانوں کے، جانوروں سے بھی نیچے ہو گئے انسان، جانوروں سے بھی نیچے۔ کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے آپ لوگ سب باعمل لوگ ہو، بڑے عالم بڑے سمجھدار لوگ ہو، کہا گیا جانور کو تماچا نہ مارو منہ پر، جانور کے گال پر تماچا نہ مارو، جو جانور کے گال پر تماچا مارے گا اس پہ اللہ اس کے رسول کی لعنت ہوگی۔ وہ رسول کی تعلیم پر قربان جاؤ، وہ جانور کو مارنے کا تمیز سکھا رہا ہے۔ وہ نبی جانور کو مارنے کی تمیز سکھا رہا ہے کہ اس کو گال پہ مت مارو۔ بتاؤ کیا فکر ہے اس کو، کیوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں سارے عالم کے لیے۔ اس عالم میں مسلم بھی ہے، کافر بھی ہے، منافق بھی ہے، یہودی بھی ہے، نصارہ بھی ہے، جانور بھی ہے، خنزیر بھی ہے، سب کے نبی ہے۔ کوئی میرے گھر کی ٹھیکیداری نہیں ہے کہ وہ میرے نبی ہے، نہیں۔ محبت سکھلائی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا جو آپس میں توڑ کو پھیلائے، نہیں ہو سکتا۔ وہ ولی نہیں ہو سکتا جس کے جملوں سے صدیوں لڑائیاں چلے، صدیوں نہیں ہو سکتا۔ نبی کے دل کے اندر امت سے محبت ہوتی ہے، مروت ہوتی ہے، امت کے لیے روتا ہے، تڑپتا ہے، خود بھوکا رہتا ہے، امت کو پیٹ بھر کھانا مل جائے اس کی دعا کرتا ہے۔ تو کوئی ولی اللہ کے نبی کی اتباع کے بغیر ولی بن سکتا؟ بھائی بن سکتا؟ زور سے کہو، کوئی ولی اللہ کے نبی کی اتباع کے بغیر اور میرے رسول کی اتباع کے بغیر ولی نہیں بن سکتا۔ تو تم کس نبی کی اتباع میں ولایت پر پہنچ گئے کہ وہ نبی کافروں کو سینے سے لگا ہوئے، تم اپنے کو سینے سے دور کر دو۔ کیا کہے اس امت مرحومہ کی حالت کیا ہے؟
کیا کہے اس امت مرحومہ کی حالت کیا ہے، جس سے برباد ہوئے ہم، وہ مصیبت کیا ہے، وعظوں میں یہ تکبر کے الہی توبہ، بیانوں میں یہ تکبر کے الہی توبہ، اپنی ہر بات کو آواز خدا کہتے ہیں، اپنی ہر بات کو آواز خدا کہتے ہیں، غیر بھی ہو تو اسے چاہیے اپنا کہنا، غیر بھی ہو تو اسے چاہیے اپنا کہنا، پر غضب ہے کہ یہ اپنوں کو برا کہتے ہیں۔ بیانوں میں تو بولے دوسروں کو بھی اپنا کرو، اور عملی زندگی میں اپنوں کو ہی دور کر دے رہے جی، یہ کیسے عشق رسول ہے؟ نہیں، عشق رسول کی علامت نہیں ہے۔ تم نے غلط تعلیمات حاصل کر لی، غلط کتابوں کو اپنے سامنے کھول کے رکھ لیا ہے۔ وہ کتابیں کھولو جس میں میرے رسول کی زندگی صحیح و سالم ہے، صحیح و سالم ہے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی، نام سنا؟ منافق کسے کہتے ہیں؟ جو ظاہر میں عاشق رسول ہو، باطن میں گستاخ رسول ہو۔ کیونکہ دیکھو ماتھے پر لکھ کر نہیں آئے گا گستاخ رسول ہونا، نہیں، اندر سے عشق رسول ہو ظاہر میں، اور پیچھے اللہ کے نبی کو ختم کرنے کی پلاننگ کرے، معاذ اللہ۔ عبداللہ ابن ابی یہ منافقوں کا سردار تھا، منافق نہیں تھا، سردار تھا۔ ساری زندگی بھر اس نے اللہ کے نبی کو تکلیف دی۔ وہ عبداللہ ابن ابی جس نے ماں عائشہ کو بچلن عورت کہا، وہ عبداللہ ابن ابی جس نے جنگ بدر کے اندر 700 صحابہ دینے کی بات کی اور واپس بلا لیا، وہ عبداللہ ابن ابی جس نے اللہ کے نبی کو مجنون کہا، وہ عبداللہ ابن ابی جب بھی خفیہ مشورے ہوتے تو یہ کافروں کو جا کے بتا دیتا، وہ عبداللہ ابن ابی کہہ رہا ہے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہ بیٹا تیرے نبی سے کہنا کہ اپنے کپڑوں سے مجھے کفن دے دینا جب میں مر جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا ہاں ہاں یہ کپڑے لے لے، دے دیا اللہ کے نبی نے۔ اس نے دیکھا کہ یہ نبی نے کپڑے دے دیے جس کی ساری زندگی پر مخالفت کی ہوں میں نے، کہنے لگا تیرے نبی سے کہنا ہے میری جنازے کی نماز بھی پڑھا دیتا تو اچھا ہوتا۔ اللہ کے نبی نے جنازے کی نماز پڑھانے کا بھی اقرار کر لیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے روکا، دوسرے جلیل القدر بڑے بڑے صحابہ نے روکا، چونکہ عمر رضی اللہ عنہ سخت پسند تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اس منافق کی نماز جنازہ پڑھاتے ہو آپ، جس نے ہم کو سکون سے نہیں رہنے دیا، یا رسول اللہ میں آپ کو جنازے کی نماز نہیں پڑھانے دوں گا۔ کہنے لگے عمر میں کیا کروں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، میں کیا کروں۔ جنازے کی نماز پڑھا دی اللہ کے نبی نے، اور گھر پہنچ گئے، وہاں سے واپس آئے اور کہنے لگے اس کو دفن کر دیا تم لوگوں نے؟ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ، اس کو نکالو نکالو۔ اس کو باہر نکالا گیا، اللہ کے نبی نے اپنے تھوک مبارک کو نکالا اور اس عبداللہ ابن ابی کے منہ میں ڈالا، اور رو کر کہہ رہے یا اللہ اس کو زندہ کر کے کلمہ نہیں پڑھا سکتا، بس یہ آخری محنت ہے، اپنا تھوکا اس کے منہ میں ڈال دیا ہوں، اس کے برکت سے اس کی مغفرت کر دے، میں نے ساری مخالفت کو اس کو معاف کر دیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر 70 منافق ایمان میں داخل ہو گئے۔ تم ایسے عاشق رسول بنو کہ تمہاری عملی زندگی کو دیکھ کر منافق اور گستاخ رسول عاشق رسول بن جائے۔ بھائی سمجھ رہے ہو نا؟ ایسے عاشق رسول بنو کہ تمہاری عملی زندگی کو دیکھ کر گستاخ رسول عاشق رسول بن جائیں، ختم بات۔ اس نبی پر قربان جاؤ کہ اسلام اور کفر کی لڑائی میں وہ یہ ترغیب دیتا ہے کہ جنگ میں بوڑھوں کی گردن پر تلوار مت رکھنا، بچوں کو مت مارنا، عورتوں پر ہاتھ مت اٹھانا۔ یہ جنگ کی تربیت کر رہا ہے رسول کہ بوڑھوں کو مت مارنا، بچوں پر ہاتھ مت لگانا، اور عورتوں کی عزت کو پامال مت کرنا، ان کو الگ کھڑے کر دینا، صرف جوانوں سے مقابلہ کرنا۔ ہم کیسے عاشق رسول ہو گئے جو رسول جنگ کے اندر یہ تربیت دے رہا ہو، ہم مسجدوں کے اندر کیا تربیت دے رہے ہیں؟ میں نے نہیں کہا آپ کو
کہ سارے انبیاء کا امام بنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انبیاء کا امام الانبیاء، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، بڑے بڑے نبیوں کی امامت کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی نبی کی نماز کے اندر منافق بھی کھڑے ہو رہے ہیں، گستاخ رسول بھی کھڑے ہو رہے ہیں۔ میرے رسول نے یہ نہیں کہا فتویٰ جاری، چلو 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 مسجد سے دور ہو جاؤ، نہیں نہیں نہیں، کہیں میرے بولنے سے اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، ہاں ہاں کھڑے رہے۔ کیوں جی؟ اللہ کے نبی کا سب سے زیادہ قریب کا خادم ایک یہودی کا لڑکا تھا، یہودی کا لڑکا اللہ کے نبی کو پانی دیتا، وضو کا پانی دیتا، چپل اٹھا کے دیتا۔ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، اس سے خاموش زندگی گزارتے رہے، اور معلوم پڑا آج وہ بچہ نہیں آیا، یا رسول اللہ اس کا مرنے کا وقت قریب ہے۔ اللہ کے نبی اس کے پاس گئے، کہنے لگے بیٹا تو میرے پاس کتنے زمانہ رہا، یا اے مسلمانوں کے نبی بہت دن میں آپ کے ساتھ گزارا ہوں، کیا میں تجھے پسند نہیں آیا؟ کہ اللہ آپ کے جیسے اخلاق تو کسی کے نہیں ہے، تو کلمہ پڑھ لے۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا، باپ کہنے لگا ہاں ہاں کلمہ پڑھ لے اس کو۔ اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دنیا سے رخصت ہو گئے، جنت میں چلے گئے۔ اگر اللہ کے نہیں بولتے چل چل دور رہ دور رہ دور رہ، تو گستاخ رسول ہے، تو یہودی ہے، میرے پاس مت آ، تو وہ مسلمان ہوتا۔ اللہ کے نبی کی ایک ایک تعلیم کو ہم غور سے پڑھیں، غور سے پڑھیں، غور سے پڑھیں۔ ہاں رحمت ہے اس کا ایک ایک لفظ، میرے رسول کے زبان مبارک سے ایک حرف بھی نکلا ہو وہ بھی اس امت کے لیے قیامت تک کے لیے رحمت ہے، زحمت نہیں ہو سکتا۔ اگر زحمت ہوتا تو وہ نبی کیسے ہوتے، پھر امت کے نبی کیسے بن جاتے؟ ان کو تو سب کو لے کے چلنا ہے۔ اللہ کے نبی کی کھانے کی سنتیں 3 ہیں، ہے نا؟ 3 سنتیں ہیں، ایسا بیٹھو، ایسا بیٹھو، 1 زانو 2 زانو اکڑو۔ اگر ایک زانو ہی سنت ہوتی تو بوڑھے لوگ 1 زانو پر نہیں بیٹھ سکتے، تو پھر وہ گستاخ رسول ہو جاتے۔ میرے نبی نے کہا ایسا بھی بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں آتا تو ایسا بھی بیٹھ جاؤ، 2 زانو نہیں آتا تو اکڑو بیٹھ جاؤ، رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ اعلیٰ سنت ہے، دکھ رہی میری یہ موزہ آپ کو، جہاں سے پیر کا موٹا حصہ شروع ہوتا ہے، یہ اعلیٰ سنت ہے میرے رسول کی پیجامہ پہننے کی۔ یہ مت بولو کہ پیجامہ اونچا دکھا تو سمجھ جاؤ یہ فلاں مسلک کے ہیں، نہیں، یہ میرے رسول کی سنت ہے، تم میرے رسول پر طنز کر رہے ہو، یاد رکھنا۔ فرمایا بخاری کی حدیث ہے جس کے ٹکنوں کے نیچے پیجامہ ہو بہتر ہے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ کس رسول کی اتباع کر رہے ہو؟ لیکن میرے رسول نے سوچا تھا وہ قیامت تک کے لیے میرا رسول نبی ہے، ان کو معلوم تھا کہ سبھی اعلیٰ سنت استعمال نہیں کرے گے، اس لیے کہا ہاں ہاں تھوڑا نیچے بھی پہن لینا۔ پھر کچھ دن کے بعد کہا ہاں ہاں ٹخنوں کے اوپر تو پہن لو۔ اگر اعلیٰ سنت ہی ہوتی تو جو اعلیٰ سنت پر عمل کرتا وہ عاشق رسول، اور جو سنت پر عمل نہیں کرتا وہ گستاخ رسول ہو جاتا۔ لیکن میرے رسول کو سب کو لے کے چلنا ہے، 3 سنتیں پیش کر دی، سب کو معلوم ہے، یہ کوئی بڑے اس کو سمجھنے کے لیے عالم مفتی اور اہل حدیث، اپنے شیخ الحدیث استاد الحدیث اور مفکر اور محدث کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بھائی بات؟ زور سے کہو، میرے زبان سے کوئی توڑ کے جملے تو نہیں نکل رہے نا؟ بور وور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ چلنے تو کیا آگے آؤ، میں زور سے کہوں۔ تو یہ عشق رسول کی علامت ہے کہ سنتوں پر عمل کریں۔ میرا رسول رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے پیجامہ نہیں پہنا، شلوار نہیں پہنی، تہبند پہنے۔ یا رسول اللہ ہم اونٹ پر سوار ہوتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، لیکن تہبند پہننے سے نا چڑھنے اترنے میں تکلیف ہوتی ہے، یہ پیجامہ بڑا اچھا نظر آ رہا۔ ہاں ہاں اگر یہ سنت کے مطابق ہو تو آپ پہن لو۔ یا رسول اللہ آپ نہیں پہنتے، نہیں آپ پہنو۔ اگر تہبند ہی سنت ہوتی تو کوئی پہن لیتا، آج تو داڑھی رکھنے کو ہم عیب سمجھ رہے ہیں۔ ابھی سے داڑھی رکھ لیا، اتنا بڈھا ہو گیا تو ابھی تو لڑکی کون دے گا؟ سڑی سے لڑکی کے لیے تو اپنے رسول کی سنت کو کاٹ رہا ہے۔ تو سنت کو کاٹ کر جس لڑکی کا مطالبہ کر رہا ہے وہ تجھے
بیوی بن کر تیرے زندگی میں نہیں آئے گی، ڈائن بن کے تیرے زندگی میں آئے گی۔ جو لڑکی آنے سے پہلے داڑھی کی سنت کٹوانا چاہ رہی ہو، وہ شادی کے بعد تیری کیا کرے گی؟ بربادی کرے گی۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، رحمت بنا کر بھیجیے اللہ کے نبی، رحمت بنا کر۔ ہر تعلیم رحمت ہے۔ اگر پیجامہ اللہ کے نبی پہننے کی اجازت نہیں دیتے میرے بھائی، تو پھر کیا ہوتا؟ سب تہبند نہیں پہنتے تو گستاخ رسول ہو جاتے، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ ہاں ایک مرتبہ چکن کو چکھ لیا تھا، مرغی کو چکھ لیا تھا تھوڑا سا۔ اس امت کو دیکھتے ہوئے کمزوری، اگر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا یہی سنت ہوتی تو کون ہوتا جو پیٹ بھر کر نہ کھاتا؟ بھوکا رہنا ہر کسی کو پسند نہیں ہوتا، تو وہ تو پھر زندگی بھر عشق رسول میں میو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے کوئی چکن کھا کر عشق رسول میں لبریز ہو جائے، کوئی بھوکا رہ کے عاشق رسول بن جائے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہر تعلیم میرے رسول کی رحمت ہے، رحمت ہے، رحمت ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے ایریے کے اندر، ہمارے گھر کے اندر، دوست احبابوں کے اندر محبت کا جذبہ، آپس میں محبت، لڑائی جھگڑے نہ ہو۔ اللہ کی رحمت اس گھر سے ہٹ جاتی ہے جہاں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتی۔ اللہ کی رحمت اس علاقے سے ہٹ جاتی ہے جہاں آپس میں لڑائی اور ٹکراؤ کیا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ دیکھو، جب دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں، جب تک وہ صلح نہ کر لے ان کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے۔ اب کتنی ہی تہجد پڑھ لو، کتنا ہی ذکر کر لو، نام عمل بن ہے آپ کا۔ جب آپس میں سلام دعا کر کے بات شروع کرو گے تب نام عمل